اب آپ سوچیں گے یار قرآن پڑھ کے بندہ کیڑا گمراہ ہوندا ہے، تو میں کہا پوت میں تو آکھیا نہیں، آکھیا تے رب نے۔ اب توجہ نہیں نہ فرما رہے تو ہن گل تو سوچنی پینی ہے، تو جب تک تفسیر میں نہیں جائیں گے تو ہم یہ اس مسئلے کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، توجہ ہے بھی صاحب حضرات کی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی، اور پتہ کس معاملے پر ہوئی تھی؟ یہ ان کی آپس میں دشمنی والی جنگ نہیں تھی، اناد کی جنگ نہیں تھی، یہ صرف مسئلہ یہ ہوا مدینے کے اندر حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ، حضرت مولا علی اس کے بعد خلیفہ بنے، کیونکہ چوتھے خلیفہ آپ ہیں، تیسرے عثمان غنی تھے۔ اچھا، حضرت امیر معاویہ یہ حضرت فاروق اعظم کے دور سے ہی آپ ملک شام کے گورنر تھے۔ آپ نے وہاں سے پیغام بھیجا کہ اے علی آپ خلیفہ بن گئے اور آپ مدینے میں تھے، صورتحال آپ کے سامنے ہے، اے میرے چاچے دے بیٹے سن حضرت عثمان شہید ہو گئے، انہوں نے قاتلان پھڑ کے قتل کر دیو۔ یہ ان کی رائے تھی، بتائیے یہ غلط ہے؟ مطالبہ کرنا کو غلط بات ہے؟ انہوں نے کر دیا، بس اتنی۔ مولا علی شیر خدا نے یہ فرمایا کہ بھائی یہ جو سارے بندے ہیں ان سب کو تو قتل نہیں کرنا۔ گل بالکل حق ہے بھائی، دیکھو نا 20,000 بندیاں دا اگر ٹولا بھی ہوئے تو قتل تو انہوں کرنا جنہاں بندہ ماریا ہے۔ توجہ تو نہیں نہ فرما رہے آپ حضرات۔ اب حضرت مولا علی کی رائے وہ بہتر تھی اور ٹھیک تھی، حضرت امیر معاویہ کی رائے کے مقابلے میں وہ کہتے تھے پھڑو تو بندے مار دیو۔ آپ نے آخیا حکومت میری مستحکم ہو جائے اس کے بعد ہم تفتیش کریں گے، بندے تے آپ لب لینے نے، تے او جڑے 2 ہو یا 3 ہوئے میں ٹوٹے کر دیا۔ لوڑی اے مسئلہ سی، اینا گل دو نا، انہاں دی اپنی جگہ تے ٹھیک، انہاں دی اپنی جگہ تے۔ یار بندے نو وڑ تے چڑھدا، بندہ کہتا میں ہوندا نا تو میں پھر پوچھدا، میں تے اتھے ہے نہیں، تے چلو ہن تسی موقع تے کرو اینو جناب۔ اور خلیفہ بھی انکار میرے مولا علی نے بھی نہیں فرمایا، لیکن ہوا یہ کہ بات تیش پکڑ گئی اور جو تیسری پارٹی سی انہاں وچ شرارت کر دیتی جناب، معاملہ جنگ تک آ گیا۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اچھا، ایک معاملہ ایسا بھی آیا کہ جنگ ختم ہونے والی تھی، کیسے؟ حضرت مولا علی نے فرمایا میری طرف سے ایک بندہ حاکم بن جائے، حکم اس کو کہتے ہیں، فیصل کہتے ہیں، یہ معنی ہوتا ہے جی میں آپ کہنے ابھی یار مسئلہ جڑا بھی ہو گیا ہے ایک بندہ میں دے دینا، ایک تسی دے دیو، جڑا گل سن کے فیصلہ کرے گا سانو منظور آ۔ لو جی گل ایتھے اپڑ آئی، یہ میں نے تمہیں گل سمجھا رہا جے۔ اب ہوا کیا، ایک بندہ مولا علی نے دے دیا، ایک ادھر سے حضرت امیر معاویہ نے دے دیا۔ اب قریب تھا کہ وہ فیصلہ ہوتا اور مسئلہ ویسے ہی بغیر جنگ کے ختم ہو جاتا، گل بھی کوئی نہیں سی بیچے، دونوں اپنی جگہ تے ٹھیک سن، لیکن بہتر رائے مولا علی کی تھی۔ سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ سب علماء نے لکھا علی حق پر تھے، لیکن دوسری طرف سے بھی انادی نہیں، اجتہادی بات ہے، اس بات کو سمجھیے ذرا۔ ہوا کیا، وہ ایک بندہ بھی چوٹ کے کھڑا ہو گیا، انہیں آخیا اے علی آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ علی غلط کردا پیا ہے، حضور نے فرمایا حق علی دے نال ہے، علی حق دے نال ہے، تے تو سانو ہی چیلنج کری جانا ہے۔ اب بات سنیے گا ذرا۔ آپ نے کہا کی مسئلہ کی ہے؟ انہیں آخیا ان الحکم الا للہ، اللہ نے قرآن فرمایا حکم میرا چلے گا، تسی انہاں نوں کہندے ہو جو اے حکم دین گے اللہ دا مننے گا یا انہاں دا مننا گے؟ دیکھو گل نوں کیویں پٹھا کیتا انہیں جناب۔ مولا علی شیر خدا کے سامنے جو لوگ بیٹھے تھے پریشان ہوئے، آپ اٹھے، آپ نے ایک کوئی جملہ بولیا، آج جڑا میں تانوں مطلب سمجھاؤں آئی تھے، سمجھ آ رہی؟ آپ نے فرمایا کلمۃ الحق ارید بہا الباطل، فرمایا قرآن دی آیت صحیح پڑھدا پیا ہے لیکن مطلب غلط کڈی جاندا ہے۔ لو جی آئی نکتہ جے سمجھ آ جائے، آج یہ فرقے فرقیاں ٹولے ٹولیاں جماعت جماعتڑیاں کیوں بنیاں ہیں؟ قرآن یہی پڑھتے ہیں، مطلب اپنا نکال لیتے ہیں، اور جب مطلب اپنا نکلتا ہے تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ قرآن میں سے مطلب بھی نکالنا ہے تو 1400 سالہ تاریخ ہے علم کی اور علماء کی، اس کو دیکھ کر بندہ مطلب نکال سکتا ہے، اس کو دیکھے بغیر مطلب نہیں نکال سکتا۔ اچھے گھر بیٹھے قل انما انا بشر، وہی اللہ نے قرآن چ فرمایا محبوب تو کہے میں بشر ہاں، وہ مطلب گڑ کے بہ گیا نا، حالانکہ اس چوڑ نوں یہ نہیں پتا بھی اگے فرمایا میں بشر ہاں پر تواڈے ورگا نہیں، یوحا الیہ، اور میرے اتے وحی آوندی ہے تواڈے اتے نہیں آوندی ہے، میرے اتے آوندی ہے۔ کیوں بھائی بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ اے اصل مطلب ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، فرمایا قرآن پڑھنے والے پٹڑی سے اتر بھی جاتے ہیں اور قرآن پڑھنے والے ہدایت بھی پا جاتے ہیں۔ پٹڑی سے کون اترتا ہے؟ جو قرآن پڑھے اور معنی مفہوم اپنی مطلب کا نکالے وہ بندہ فیل ہو جاتا ہے، اور جو قرآن پڑھ کے معنی مطلب قرآن اور حدیث کی روح کے مطابق نکالے وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ کیوں بھائی توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
اے اصل مسئلہ سی تے جنوں میں سمجھایا ایک مثال دے نال تاکہ مسئلہ تواڈے سامنے آ جائے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ عزیزان مکرم، اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ چکی تو میرا خیال ہے بہت سارا سفر آپ کا الجھنوں کا ختم ہو گیا ہوگا اللہ کے فضل سے. اور یہاں پر یہ بات بھی آؤں جڑی پہلی گال کی تھی وہ بھی سرے لا لئیے. حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان جو مسئلہ ہوا تھا حق پر مولا علی تھے، لیکن یہ جنگ اجتہادی تھی، انادی دشمنی کی نہیں تھی. دو رائے تھی، دو خیال تھے. مولا علی کا بہتر تھا، حضرت امیر معاویہ کا اس موقع کے مطابق بہتر نہیں تھا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان کو گالیاں دینا شروع کر دو. اور ویسے بھی میں ایک بات کہوں، اگر آپ کو سمجھ آئے تو آپ بول سکتے ہیں. میں نے کہا جنگ بتانے والوں یہ بھی تو بتاؤ، اسی علی کے بچوں نے صلح بھی تو فرما لی تھی نا. جنگ بتانے والوں صلح کا بھی تو بتا دو نا. یہ کیا خیانتیں کرتے ہو؟ جنگ ہوئی، جب مسئلہ کلیئر ہو گیا، حضرت علی آپ شہید ہو گئے. یہ اپنے اور مسئلے کی وجہ سے شہید ہوئے تھے، یاد رکھ لیں. وہ ایک منافق تھا آپ کے پیچھے لگ گیا، اس نے آپ کو شہید کر دیا. اس مسئلے یہ صلح ہو گئی، کام ختم ہو گیا تھا. حضرت امام حسن مجتبیٰ نے صلح فرما لی تھی. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو کمال والی بات ہے، جنگ نظر آ گئی، صلح نہیں نظر آئی. تو بندے دے پتر بڑھنا چاہیے نا بندیاں نو. یہی وجہ ہے اور بے شک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، یاد رکھ لیجیے، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے. گرامی قدر حضرات، اب اس بات کو نا ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیں آپ حضرات. لوگوں نے اس پر فرقے بنا لیے، ٹولے بنا لیے، لڑائیاں بنا لی. آج تک کوئی حضرت امیر معاویہ کا دشمن ہو گیا اور کوئی حضرت مولا علی کا ہو گیا. ہم ان دونوں کو دشمن سمجھتے ہیں. ہم حق پر اسے سمجھتے ہیں کہ جو اس معاملے کے اندر حق پر علی کو سمجھے لیکن حضرت امیر معاویہ کے خلاف زبان نہ کھولے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی لڑائی اگر انادی ہوتی تو مسئلہ بنتا. یہ تو اجتہادی مسئلہ تھا اور بعد میں صلح ہو گئی. جنت دیاں سرداراں دی صلح ہو گئی، بدکاراں دی کیوں نہیں ہوندی بھائی؟ جملے کا وزن محسوس فرمایا جائے. کیوں حضرت جی؟ جنت دیاں سرداراں دی صلح ہو گئی، اج کل دیاں چپڑاں دی کیوں نہیں ہوندی پئی؟ وا اینا جواب جے تے نہ ساریاں دے چہرے تواڈے سامنے آ جانے چاہیے نے. بیٹھے ہو تو میں صرف آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ قرآن مجید برہان رشید کو جب پڑھنا ہے تو اس کا معنی اور مفہوم اپنا نہیں نکالنا. تفسیر کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ 1400 سالہ جتنی بھی ہسٹری ہے اس کو دیکھ کر پھر سمجھاتا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ بن رہا ہے. آپ کو اگر جاگے تو مسلم شریف حدیث سناؤں. جب قرآن مجید پڑھ کر لوگ غلط معنی بیان کرتے ہیں تو بڑے بڑے بندے تھڑک جاندے جے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور یہی بات ہے، تفسیر اگر صحیح العقیدہ سنی عالم سے جب تک نہ پڑھی جائے تو بندہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا، اور پہنچنا چاہیے کسی نتیجے پر. ہمارے لوگوں کے بڑے عجیب عجیب مسائل اور حالات اور واقعات ہیں. ہاں جی کر لیں استقبال، بھیا علماء ہیں. جگہ دیجئے بسم اللہ. بسم اللہ. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ مزاج گرامی ماشاءاللہ. تمام علماء جتنے تشریف لائے خوش آمدید، اہلا و سہلا، مرحبا، ویلکم ماشاءاللہ. جی آیا نو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تشریف لائیں جناب. گرامی قدر حضرات، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو اگلی بات کر سکتا ہوں آپ حضرات سے. ہماری محفل کا حسن ایک دم عروج کو پہنچا اللہ کے فضل سے، اتنے علماء تشریف لائے. جو میں بات سمجھا رہا ہوں قرآن مجید برہان رشید، اس میں تدبر کرنے کا علماء نے ایک معنی یہ لکھا ہے کہ جب قرآن مجید کے مفاہیم اور مطالب کو دیکھنا ہے تو اس میں اپنی رائے کا دخل نہیں دینا. اس میں جو 1400 سالہ علم کی ہسٹری ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ آئمہ علماء جتنے صلحاء، فصحاء، بلغاء، آئمہ تفسیر، مجتہدین اور متکلمین، انہوں نے یہاں پر کیا رائے دی ہے، اس کے بغیر تم اپنی رائے نہیں دے سکتے ہو. اور میں نے اس کی مثال دی ہے. لوگ پڑھتے ہیں قل انما انا بشر، اتھوئی دوڑ میں دے اللہ نے کہا ہے بشر تو ہم کہہ لے تو کیا ہوا ہے. میں نے کہا میں ویسے آپ کو ہسٹری بتا دیتا ہوں، یہ قرآن مجید میں تدبر کی بات ہے. آپ پڑھ کر دیکھ لیں، نبی کو محض بشر یا شیطان نے کہا ہے یا کافر نے کہا ہے، تیسرے بندے نے نہیں کہا. جاؤ پڑھ لو، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، دیکھو اٹھا کے. یا شیطان نے کہا ہے بشر یا کافر نے کہا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابی بشر نہیں مانتے تھے. ہم بشریت کے قائل ہیں، بشریت کو نہ مانے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے. لیکن ہم محض بشریت کے قائل نہیں. ہم کہتے ہیں بشر ہیں پر آپ جیسا بشر کوئی نہیں، نور ایسے ہیں کہ آپ جیسا نور بھی کوئی نہیں. ہم اس بات کے قائل ہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ بشر ہیں پر بشر محض نہیں ہیں، آپ نوری بشر ہیں.
جملے کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں آپ حضرات. بلکہ اسی آیت کو اگر دیکھ لیا جائے عقل سلیم ہو تو مسئلہ حل ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں بشر ہوں. ایتھے رولا نہ پا, اگلی آیت پوری بھی پڑھ, اور پوری آیت پڑھے تو مسئلہ حل ہے. فرمایا یوحا الیہ, میں بشر ہاں پر تواڈے ارگا نہیں, میرے اتے وہی آندی ہے, تواڈے اتے نہیں آندی ہے. جزاک اللہ. یہی تو فرق ہے. آگے بتاؤ گے تو فرق نکلے گا نا, لفظ کو لے کے بھاگ نکلے. جیسے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت پڑھی جاتی ہے, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. یہ نہ پڑھ کے مولوی ترجمہ کی کرتا ہے, اور اس کا ترجمہ بنتا بھی یہ ہے. وہ کہتا رہی اللہ عالم الغیب ہے, اللہ کے پاس علم غیب ہے. اللہ کہتا میں کسی کو نہیں دیتا. میں کہا بالکل ٹھیک ہے, تے تسی کداں کہہ دیو نبی نو علم غیب ہے. میں کہا بلے او شیرا, دل کردا جتی ہوے 20 نمبر دی تے پاواں میں تینوں لمیاں تے مارن والا میں ہوواں تے 100 تے جا کے پھر بھول جاواں تے شروع ایک تو کراں. بولو تو صحیح نا یار. ہے لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے یار. حالانکہ اس کی حقیقت اور ہسٹری کو آپ دیکھیں نا, یہ آیت مکمل پڑھتے ہی نہیں ہیں, صرف ادھی پڑھی, خارجی والا طریقہ نویں ڈرامہ بنایا تو ٹر گئے. جبکہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا, میں چیلنج سے کہتا اس کو پورا پڑھ کے دکھائے. آگے اللہ فرماتا الا من ارتضی من رسول. ہن ترجمہ سنیا جے, اے جے ترجمہ ہن سنی تو میں ویکھنا کیویں کو پٹڑی تو لاہدا ہے. فرمایا اللہ کے پاس علم غیب ہے, اللہ کسی کو نہیں دیتا, مگر جب رسولوں میں سے کسی پر راضی ہو جائے تو دے دیتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بتا پھر سب رسولوں میں سب سے زیادہ راضی ہوا کس پر ہے؟ بتاؤ کس پہ راضی ہوا ہے؟ تو کہا وہ تو حضور کی ذات ہے. تو فرمایا بتانا پڑے گا پھر سب سے زیادہ علم غیب بھی مصطفیٰ کے پاس. بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو کہ کوئی نہیں آئی ہے؟ قرآن مجید پڑھیں لیکن آدھی آیت پڑھ کے تو نہ بھاگیں. افلا یتدبرون القرآن افلا تعقلون. غور نہیں کرتے ہو تو انو عقل کوئی نہیں. کیا خوبصورت کلام ہے یار قرآن مجید کا. میں یہی کہتا ہوں پوری پڑھیں اور علماء سے سمجھے کہ یہاں اس کا معنی اور مطلب اور مفہوم کیا بن رہا ہے. آپ مسلم شریف اٹھائیں, اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. یہ آج کا فتنہ نہیں ہے, فتنہ بہت پرانا ہے. ہاں حضرت صحابی کا نام ہے یزید الفقیر رضی اللہ عنہ. یہ صحابی رسول ہے. یہ ایک مرتبہ ہے مدینہ شریف میں. توجہ ہے بھی سارے بھائیاں دی, مسلم شریف ہے, گپ نہیں ہے بابا, غور کر. آپ آئے مسجد نبی شریف میں, نبی پاک علیہ السلام پردہ فرما چکے تھے. یہ بعد کی بات ہے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ آپ درس قرآن دے رہے ہیں, مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو قرآن سمجھا رہے ہیں, تفسیر سکھا رہے ہیں, معانی مطالب اور مفاہیم وہ سمجھا رہے ہیں. توجہ میری طرف کیجئے بھائی سارے حضرات. آپ نے تفسیر بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو یوں واضح فرمایا قیامت والے دن آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت سے 70,000 بندے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اب اتنا مجمع بیٹھا تھا, میں بات کر رہا ہوں, ہر بندہ اس بات سے اتفاق کرے ضروری تو نہیں نا. اب اس میں وہ یزید الفقیر بیٹھے کہہ رہے میں ایک اپنے شہر سے آیا, جب میں نے بات سنی تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے حضرت آپ یہ غلط بیان کر. حالانکہ وہ صحابی تھے, ان کو یہ کہنے نہیں چاہیے تھا, لیکن چونکہ انہیں نہیں پتا تھا اس وقت. اب آپ بھی پریشان بھی تو رضی اللہ بھی کہی جناب سنو تو صحیح نا. اب جب اٹھ کے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا جناب آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بلا حساب بندے جنت میں جائیں گے؟ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہر بندے نو اتھوں لنگنا پینا ہے, حساب دینا پینا ہے, پھر اگے جانا پینا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ یہ اللہ کا حتمًا مقضیہ, حتمی فیصلہ ہے. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ؟ آپ نے جب یہ بات سنی نا, دیکھو آپ بھی قرآن پڑھ کے دلیل دے رہے تھے, انہیں بھی اگے قرآن ہی پڑھیا ہے. ہوں 10 مسئلہ کیویں سمجھاؤنا ہے؟ اے ہوندا ہی مسئلہ ایتھوں آ کے کام خراب ہوندا ہی. جیسے مولا علی نے فرمایا تھا نا اس خارجی کے بارے میں, کلمۃ الحق ارید بہا الباطل. آپ نے فرمایا قرآن صحیح پڑھدا پیا, مطلب غلط کڈی جاندا جے. قرآن صحیح پڑھتے ہیں, مطلب غلط بیان کرتے ہیں. اب ہوا کیا؟ اب دیکھو صحابی رسول ہے, جابر بن عبداللہ انصاری ہے, کوئی عام شخصیت نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہی جابر بن عبداللہ انصاری ہیں. بیمار ہو گئے, نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے, وضو کر کے پانی چھڑکیا, کہتے ہیں دوبارہ میں کو نہیں چڑھیا. یہ وہی جابر بن عبداللہ انصاری ہے جن کے والد جب فوت ہو گئے تو یہ رو رہے تھے. فرمایا روو نہ. انہوں نے کہا جی ابا فوت ہو گیا تو کیوں نہ روئیے. جملہ سنیے. فرمایا ہر شہید جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اللہ پردے میں کلام کرتا ہے, تیرے باپ سے پردہ ہٹا کے کلام فرمایا ہے. یہ وہ جابر بن عبداللہ انصاری. سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عبداللہ کے بیٹے حضرت جابر جن کی میں بات سنا رہا ہوں.
توجہ ہے نا؟ ਪੁੱਤਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਜੇਬ ਚ ਪਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੋਹਣਿਓ, ਉਹ ਬਣਦੀ